کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ مذاق؟ سب کو کھلا چھوڑ دیں, کھلا کھاتے ننگا نہ. دیکھیں نہاتے بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں نہیں. اچھا مجھے اب بتائیں آپ کے جنات کیا کہتے ہیں جی, خان صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پورا پاکستان ایسے ہلا ہے, برائیوں والی جو وہ تھے نا پودے, وہ پھلنے پھولنے لگے ہیں. میرے جنات یہ کہہ رہے ہیں, اس کو جا جا کے اٹھا کے کہہ رہے ہیں بھائی کا آرو نکل. یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کی آمد ہے. آج ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے ہمیں سب پاکستانیوں کو KFC دے دیا. KPK. تو اگر وہ باہر آ گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا, تو کیا فائدہ ہے؟ رہنے تو اس کے اندر آرام سے بیٹھے رہنے تو. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین آج لالا رخ صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں. لالا رخ صاحبہ ٹیروکارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی جانتی ہیں اور سیاسی بھی اچھی گفتگو کر لیتی ہیں. تھوڑا سا خان کی فین ہے مگر مانتی نہیں ہے, کہتی ہیں میں جو سا خان کی فین نہیں ہوں مگر میں کارڈز کی فین ہوں. اچھا جی, دیکھتے ہیں کہ جی اب سیاسی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آگے الیکشن جو سا 8 فروری کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اور میاں صاحب جو سا ہے جلسے خود بہت کم کر رہے ہیں, اور نون لیگ کے ویسے جلسے چل رہے ہیں, اور خان صاحب کی مشکلات کب ختم ہو رہی ہیں, زرداری صاحب خاموشی کیوں ہے, کیا ان کی آزاد امیدواروں پہ نظر ہے یا کسی اور پر نظر ہے, کیا ہوتا ہے آگے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یا کا نابد و یا کا نستعین. چلیں آج میں آپ کے توسط سے مان لیتی ہوں میں خان کی بہت بڑی فین ہوں, ٹھیک ہے. چلیں پولیٹیکل فین, ٹھیک ہے. اچھا سنا تھا کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کا پولیٹیکل فین ہوں, ان کو بھی پکڑ رہے ہیں لوگ آج کل. تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کو آپ نے پکڑ کے اندر بھی کیا ہوا ہے, اس کو آپ نے نشان بلے کا نشان بھی نہیں دیا ہوا ہے, اور آپ یہاں چیخیں مار رہے ہیں الیکشن ہوں گے ہو کے رہیں گے, ہوں گے رہے کے. ایک گڈی میں خرید بھی لیتی, رجسٹریشن نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, اس کا سٹیئرنگ ویل بھی نہیں ہے, اور آپ کے پاس کوئی گاڑی ڈرائیو کرنے والا بھی نہیں ہے, مگر گاڑی چلے گی ضرور. ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے یا تو ہم لطیفوں کے عادی ہو گئے ہیں یا ہم فضول باتوں کے عادی ہو گئے ہیں. بات ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. پولیٹیکل کہہ لیں, آپ ہمارا اس وقت چونکہ پالیٹکس ہی گرم ٹاپک ہے, ہاٹ ٹاپک ہے, ہر ایک کے مائنڈ پر ہے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ سب لوگ جو اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے جی ہم PTI کو ووٹ دیں گے. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے, آپ اسے جتنا جس کو منع کریں گے نا وہ اتنا اسی کی طرف بھاگے گا. اب جیسے مجھے شوگر ہو گئی ہے, 2 سال پہلے مجھے شوگر نہیں تھی, میں میٹھی چیز کھاتی ہی نہیں تھی, گاجر کا حلوہ, کھیر, یہ جو رس ملائیاں, فلودے, یہ چیزیں پسند ہی نہیں تھی. آج جب سے شوگر ہوئی ہے نا, روز میرا دل چاہتا ہے میں گاجر کا حلوہ کھاواں, آج میں کھیر کھاواں. آپ جتنا ڈکیں گے نا اتنا دنیا اس کی طرف بھاگے گی. یہ ایک کامن تھیوری ہے انسان کے سائیکی کی. اب میں سائیکک ریڈر ہوں, اب میں ہر ایک کے چہرے سے اور شکل سے یہ پڑھ رہی ہوں کہ ہم نے تو PTI کو ہی جتانا ہے, بھلے یہ لوگ اس کو اندر ڈال دیں, بھلے ہی اس کو. تو یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ مذاق؟ سب کو کھلا چھوڑ دیں, کھلا کھاتے ننگا نہ. دیکھیں نہاتے بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں, نہیں. الیکشن ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے بندے کو اندر بند کر دیا, تو ہاؤ ریڈیکولس از دیٹ. یہ وہی ہے, بڑے مزے کا. میری بیٹی نے اس دن ایک جوک دکھایا, ایک فلپینو ہے یا چائنیز ہے جو بھی ہے, اس نے بڑا سا ٹب رکھا ہوا ہے پانی کا, وہ ڈولچا اٹھاتا ہے, سردیاں ہے نا, کون کس کا نہانے کو دل چاہتا ہے, وہ یوں اٹھاتا ہے پیچھے ڈالتا ہے, پھر یوں اٹھاتا ہے ادھر ڈالتا ہے, پھر یوں اٹھاتا ہے ادھر ڈالتا ہے. نہا لیا میں نے. الیکشن ہو گئے ہمارے ملک میں, الیکٹرولر رول نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے انہوں نے شور مچایا کہ جی مردم شماری ہو, آپ نے سنا یہ شور, میں نے سنا یہ شور پورے پاکستان میں. مردم شماری نہیں ہوگی تو ووٹ نہیں ہوگا, فیئر اینڈ فائن الیکشن نہیں ہوں گے. کہاں ہوئی مردم شماری؟ ہوئی ہوئی ہے نا, کہاں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے, مردم شماری ہوئی ہے ہر کسی کے گھر پہ. ہاں سوری, تم مرد ہو نا, تمہاری شماری ہوئی ہے, عورت شماری نہیں ہوئی. تو عورتیں ووٹ نہیں دیتی اس ملک میں. تو اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے مردم شماری, کیوں؟ کہ مرد اور عورت سے ہی آگے نسل بڑھتی ہے نا. تو عورت کے بغیر مرد کی بڑھ جاتی ہے نا. وہ دونوں ایک ساتھ ہے نا, مرد گھر کو چلاتا ہے اگر نا. میرا میاں مر گیا ہے تو میری شماری ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نام آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کے میاں کا, آپ کے والد کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا, تو مجھے تو کسی نے بھی آ کے نمبر نہیں لیا, مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. دوسری بات, میں کل لبرٹی گئی تھی پرسوں, میں نے لبرٹی میں کھڑے ہو کے کوئی لاہور رنگ کے کوئی کچھ کرتا ہے ایسے, کوئی کرتے ہیں وہ, اس کو میں نے یہ کہا کہ میں پیدا کو ہارٹ میں ہوئی تھی,
میرا ہر سال میں پہلے سے ڈالتی ہوں 6 مہینے پہلے سے کہ جی میرا ووٹ لاہور میں ہو. 22 سال سے میرا آئی ڈی کارڈ لاہور میں بن رہا ہے, اس پہ میرا لاہور کا پرماننٹ ایڈریس لکھا ہے, ووٹ میرا کوہاٹ میں ہے. کیوں؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا, یہ مجھے بھی نہیں پورا پتا, ملک کی مجھے بھی نہیں پتا. یہ یہاں پہ آپ نے آ کر اپنا ووٹ اندراج کروانا تھا نا لاہور جب آپ شفٹ ہوئی کیا تھا نا, تو کیوں نہیں ہوا؟ 4 دفعہ کروایا, انہوں نے کہا ہاں آپ کا ہو گیا, لیکن جب الیکشن سے پہلے ڈالو تو آپ کا آتا ہے کہ جی کوہاٹ میں جائے ووٹ دیں. اچھا چلیں, یہ تو باتیں چلتی رہیں گی, مردم شماری اور وہ. اچھا مجھے اب بتائیں آپ کے جنات کیا کہتے ہیں جی, خان صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ خان صاحب اندر ہی ٹھیک ہیں, جو اندر باہر کھچڑی بن رہی ہے اور جو جتنا ان کے لیے یہاں اس وقت دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, کرائے کے دشمن آئے ہوئے ہیں پیڈ, ٹھیک ہے, ان کو مارنے کے لیے, اور اگر اللہ کرے ان کو جیل میں بھی تحفظ ہو, بیکاز ان لوگوں کا جو ڈر ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک سہموی لیڈرشپ ہے. یہ دیکھیں آپ نے خود ابھی انٹرو میں ہی کہہ دیا کہ ان کو تو کھلی چھٹی ہے نا, کتنے جلسے کیے نواز شریف واپس کس لیے آئے کہ جی نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل این کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم نے ان کا کتنی ویزیبلٹی دیکھی. میرے جنات یہ کہہ رہے ہیں, اس کو جا کے اٹھا کے کہہ رہے ہیں پائی کا آرو نکل, وہ مان رہی نہیں کسی کی بات, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ایک سال مکافات عمل کا سال ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں باہر آئے گئے, سامنے آئے گئے, جہاں آپ اوروں کے لیے یہ وہی تیاریاں کہتے ہیں نا, آپ اوروں کے لیے گڑھے کھودو گے اس میں خود ہی گرو گے. جہاں آپ نے 15 بندے منگوا لی ہیں بلوچستان سے کہنے کے لیے کہ جی وہ جو بلوچی تشدد پسند ہیں وہ آ کے عمران خان کو گولی مار گئے, تو آپ کو بھی کوئی مار سکتا ہے. ایک بات اور, جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ کو چھوڑ دیں, اس کے بعد جتنا تشدد پاکستان میں ہوا ہے, آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیررسٹ ایکٹ جس کو کہتے ہیں, اردو کا لفظ مجھے نہیں آتا, سوری, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ دہشت گردی. دہشت گردی. جب سے نواز شریف اکتوبر میں آئے اس کے بعد سارے دہشت گردی کے واقعات شروع نہیں ہوئے. ایران والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ کا دوست ملک جس کا چلے بہت ہماری وارم فرینڈشپ نہیں ہے جیسے چائنا کے ساتھ ہے, لیکن کیوں اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک ہے, کیوں کرے گا؟ جب سے یہ نواز شریف انٹر ہوا ہے پاکستان کی سرزمین پہ, اس نے پاؤں رکھا ہے, پورا پاکستان ایسے ہلا ہے, برائیوں والی جو وہ تھے نا پودے وہ پھلنے پھولنے لگے ہیں, ان کو زور مل گیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اچھائی والے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. اب بتائیں کیوں؟ بتائیں آپ. کیونکہ پوری دنیا ایک میدان جنگ ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں. آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ واقعہ سنایا تھا, فرعون کا واقعہ سنایا تھا, نمرود کا سنایا تھا, فلانے کا سنایا تھا. ہسٹری بھری ہوئی ہے ان واقعات سے یار, ٹھیک ہے. تو اس وقت برائی بہت تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہے پاکستان میں. جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, وہ تمام وہ لوگ ہیں جو حرام کھا رہے ہیں, جن کے راستے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, وہ اپنے کھاتے نہیں بند کرنا چاہ رہے ہیں, اچھائی کا راستہ روک رہے ہیں. سمپل, ختم کر دو یہی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جی خان صاحب کی کوئی ایک ڈیٹ دے رہی ہیں کہ خان صاحب اس تاریخ کو, کیونکہ 15 دسمبر آپ نے ڈیٹ دی تھی, گزر گئی, خان صاحب نہیں باہر آئے, ٹھیک ہے. میاں صاحب آپ نے کہا تھا جی کہ باہر آ رہے ہیں, میاں صاحب آئیں گے, ان کی جان کو خطرہ ہے, میاں صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, اور دوسرا اگر بات کریں اب زرداری صاحب کی, پہلے خان صاحب کا اپ ڈیٹ دینا کہ خان صاحب کی ڈیٹ کون سی ہے. اب تو ان کے لیے بالکل بندش ہے, اب وہ نہ ہی آئیں باہر تو بہتر ہے ان کے لیے. الیکشنز تک بالکل باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, نہ ان کو, وہ خود بھی ان کو پتہ چل گیا ہے, ان کو بہت طرف سے خود بھی اطلاعیں ملتی ہیں کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے, وہ کوئی زور نہیں لگا رہے. اور جو یہ فضولیات باہر ہیں جو ہو رہی ہیں, کیا فائدہ اس کے باہر آنے کا؟ تمہیں لگتا ہے کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو, ایک شخص جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک اسپیچ کرتا ہے تو پورے پاکستان کا 4 گھنٹے نیٹ بند رہتا ہے, تو اگر وہ باہر آ گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا, تو کیا فائدہ ہے؟ رہنے دو اس کے اندر, آرام سے بیٹھے رہنے دو. چلیں جی, خان صاحب اندر بیٹھ کے چل کریں اور الیکشن کو انجوائے کریں. اب یہ دیکھیں کہ جی زرداری صاحب اب کس طرف جا رہے ہیں, خاموشی ہے ابھی, کیا کس کی طرف نظر ہے, کوئی آزاد امیدواران کی طرف نظر تو نہیں ہے؟ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کی آمد ہے. آج ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے ہمیں سب پاکستانیوں کو KFC دے دیا. KPK
نہیں بھائی، اسے 3 دفعہ ایک سپیچ میں کہا کے ایف سی آپ کا ہے، کے ایف سی آپ کا ہے، کے ایف سی پاکستان کا ہے. تو کے پی کے کی غلطی ایک دفعہ بندہ کر سکتا ہے، کوئی تو اس کو ایسے کر دیتا نا، غلط بول رہے ہو غلط بول رہے ہو. یار کے ایف سی نہیں ہے، کے پی کے ہے. تو وہ 3 دفعہ ہمیں کے ایف سی دے گیا ہے، 3 دفعہ تو ہاں بھی کر دو تو نکاح ہو جاتا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ استحکام پارٹی کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھو جب بارش ہوتی ہے نا تو اس میں بہت سے مینڈک باہر نکل کے چھلانگیں نہیں، مارتے. ان کی اے ٹی ایم چلے گی اس باری؟ اے ٹی ایم، اے ٹی ایم کارڈ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو چلے گا کیسے؟ اے ٹی ایم ہے نا ان کے پاس. کون سا اے ٹی ایم؟ جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین کون ہے؟ استحکام پارٹی کے صدر ہیں. بات سنیں، ان کو کس نے چڑھایا تھا؟ فرنٹ لائن پہ کون لایا تھا؟ عمران خان. عمران خان کہاں ہے؟ جیل میں. تو جہانگیر ترین کہاں ہے؟ باہر. کیوں؟ مجھے کیا پتا، بتائیں. دیکھیں آپ کو میں اپنے گھر پہ، آپ کو اپنے گھر پہ میں کسی بھی شخص کو اپنے گھر پہ میں نوکر رکھوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی دکان پہ ایک لڑکا رکھا، ٹھیک ہے، کام کرنے والا، اور اس کو ایک تنخواہ دیتا تھا وہ، ٹھیک ہے. جہانگیر ترین واز اے ویری از اسٹل اے ویری گریٹ بزنس مین، کروڑ پتی بزنس مین ہے. ارب پتی. چلو ارب نہیں، کھرب پتی کر لو. 2 اربوں سے ویسے بھی گزارا نہیں ہونا پاکستانیوں کا، کھرب پتی ہے. اس نے اپنے جہاز دیا عمران خان کو، اس پہ بڑے وہ ہوئے. اس نے عمران خان نے اس کو اس لیے اپنی پارٹی میں لایا کہ اس کو کوئی پولیٹیکل نو ہاؤ نہیں تھی، اس کو اس لیے لایا کہ وہ اس کو ذاتی طور سے عمران خان سے فوائد مل رہے تھے. ان کو بزنس میں ایک بڑے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اس نے کیا کیا، لڑکے نے جو دکان پہ کام کر رہا تھا، ساری کانٹیکٹ لسٹ کلائنٹس کی اپنے فون میں رکھی، ٹھیک ہے. اب ان کی آپس میں کوئی کسی بات پہ رنجش ہو گئی، اس کو نکال دیا. سارے کلائنٹ کے. جب نکال دیا، اس لڑکے نے کسی سے ادھار لے کے اپنی دکان کھول لی. آج وہ بھی دکان کا مالک بنا بیٹھا ہے، اور وہ جس کی دکان تھی اس کی دکان ہی بند ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے کندھا استعمال کر کر آتے ہو نا، تو وہ کندھا اگر تھوڑا سا بھی یوں ہو جائے نا، جناب میں آپ کے کندھے پہ بندوق چلا رہی ہوں اور کندھا یوں ہو گیا، تو بندوق کا فائر غلط گیا نا. اب اس نے بنا لی پارٹی، موسٹلی سارے پیپلز پارٹی والے، یہ ان کی پی ٹی آئی کے ہی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں نا. اچھا انسان ہے بیسکلی، جہانگیر ترین ایک اچھا انسان ہے، برا نہیں ہے، لیکن اس کو پالیٹکس نہیں آتا. اور علیم خان کو؟ علیم خان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس کو پالیٹکس آتا ہے، لیکن جہانگیر ترین اس کو زیادہ بولنے نہیں دیتا. اچھا آپ مجھے لاسٹ میں مجھے ایک چیز بتا دیں، کیا الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن میں وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ سچی بتاؤں مجھے بالکل ہی نظر آ رہے الیکشن ہوتے ہوئے، لیکن میں نے سنا ہے بڑے زور و شور سے سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہے ہوتے ہوئے. اور 15 دن تو سارے رہ گئے ہیں. اور ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کو کوئی بھی پاکستان میں نہیں جانتا، پرائم منسٹر، بالکل ان نون بنتا ہے. وہ کون ہے؟ ان نون کا مطلب ہوتا ہے نہیں جانتے ہم اس کو، تو پھر آپ نام کیسے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا بندہ آ رہا ہے جو ان نون ہے. جیسے آپ جہانگیر ترین کو 2 سال پہلے تک، 5 سال پہلے تک نہیں جانتے تھے نا، آ گئے نا، اب پارٹی بھی بنا لی ایک. اسی طرح کوئی بندہ آ جائے گا اندر سے. اچھا اس کا جو اس وقت عمران خان نے جس کو اپنا بیرسٹر کس کو جو اپنا بنایا ہے بندہ، فرنٹ لائن کا ایکٹنگ پارٹی کا ہیڈ، کیا نام ہے اس کا؟ بنگش؟ میرے خیال میں دوسرا کوئی گوہر. گوہر. گوہر تو ختم ہو گیا نا. ختم ہو گیا. دوسرا جو بھی آج کل آ رہا ہے جس کے گھر پہ چھاپا بھی غلطی سے وہ گوہر ہی تھا نا. گوہر ختم کیسے ہو گیا؟ جب بلے کا نشان گیا تو گوہر بھی ساتھ گیا. اچھا چلیں، آپ اس کو جانتے تھے پہلے؟ نہیں، بہت کم. اچھا یہ جو بیچ میں آئے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، جو یہ کاکڑ آیا، آپ اس کو جانتے تھے؟ اتنا زیادہ نہیں. اتنا زیادہ کیا، ہمارے گھر فون کرتا تھا چھپ چھپ کے، ہم جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ کون تھے. یہ جو اب اس وقت نقوی بیٹھا ہوا ہے، بس اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن نظر تو نہیں آ رہے، لیکن پھر دیکھیں جیسے میری اتنی بہت سی پریڈکشنز غلط نکلی ہیں، میں اپنی پریڈکشنز کو اس وقت بالکل بریک لگا کر. چلے مجھے بس لاسٹ میں اب اتنا بتا دیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، یس اور نو؟ دیکھیں پریڈکشن کہہ رہی ہے نہیں ہے، اور سب کہہ رہے ہیں. اگر ہو بھی گئے نا تو وہ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یا وہ اس ملک کی نصیب کو نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بیاہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، ہاں ہوتے گیا پر وسیا نہیں. چلے بہتر، اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے. ہمارے ملک کے لیے اللہ بہتری کرے. دیکھیں جی پریڈکشن کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور ہم الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.